اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم نے جو رو رو کر مانگی ہے دعائیں، مبارک ہو، انہیں قبولیت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ پریشان مت ہو، تمہیں عارضی نہیں بلکہ حقیقی سکون کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کے لیے آخر میں ہی کیوں، تو خوش ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ کی دوستی کے لیے چن لیا گیا ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے چین ہونے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے، پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے رب سے مانگنے سے؟ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا۔ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ اور اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ جب تم دعا کے ذریعے اپنا پہلا قدم اللہ کی جانب بڑھاتے ہو تب وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور پھر تمہیں قبولیت کے لیے تب تک انتظار کرواتا ہے جب تک تم روز تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے اللہ تک پہنچ نہیں جاتے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ جب تمہیں جنگ کے میدان پر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی دے دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ۔ وقت کوئی بھی ایک سا نہیں رہتا، اللہ تمہیں کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ کچھ چیزوں کی حقیقت تمہیں بعض اوقات دیر سے سمجھ میں آتی ہے، مگر جب تم انہیں سمجھ جاتے ہو تو تم جان جاتے ہو کہ اس چیز کی دیر سے ملنے میں کتنی ان گنت مصلحتیں تھیں۔ تمہارا نصیب سے تمہاری چاہت کا جو ایک مختصر سا فاصلہ ہے وہ دعا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی اختتام میں تمہارے لیے ان دروازوں کو کھول دیتی ہیں جنہیں ناممکن سمجھ کر تم ان پر دستک دینا بہت پہلے سے چھوڑ چکے ہوتے ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کیے بغیر کبھی نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بے بسی سے صرف اس کا نام پکارتے ہو۔ اللہ ہر شخص کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور کبھی کبھار وہ تمہیں ایسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے جیسے اب تم کبھی بھی اس آزمائش سے نہیں نکل سکو گے، مگر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تمہیں امتحان میں مبتلا کرنے سے پہلے تمہارے لیے اس سے باہر نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا کہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں، اور وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اللہ آزماتا ہی انہی کو ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہاری نظر میں چیزیں اس لیے ناممکن بنا دیتا ہے تاکہ تم اس کے ممکن ہونے کے لیے اسے مناؤ، کیونکہ وہ التجائیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ دعا کو زبان تک رسائی دیتا ہی تب ہے
جب اس نے تمہیں اس چیز سے نوازنا ہوتا ہے۔ تو پھر نا امید مت ہو۔ جس نے تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کیا ہے، تم اسی سے اس چیز کے واپس لوٹ آنے کی دعا کرو۔ جو رب تمہیں ایک دفعہ تمہاری چاہت سے نواز سکتا ہے، وہ دوسری دفعہ بھی اس چاہت کو تمہارے مقدر میں لکھ سکتا ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے کر جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ بس تم صبر کرو اور اس سے مانگو، جس سے مانگ کر کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں رہا۔ بس ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، جو تمہارے نصیب کو تمہاری رضا کے مطابق ڈھال سکتا ہے، جو فرش سے عرش تک ایک ہی اشارے پہ سب کر سکتا ہے۔ وہ جس کا نام السلام ہے یعنی سکون دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں بے سکون رہ سکتا ہے؟ جس کا نام الغفور یعنی بخشنے والا ہے، پھر وہ کیسے تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ وہ نام الرزاق یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں ان چیزوں سے محروم رکھ سکتا ہے جن کی تمہیں ضرورت ہے؟ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔